बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सनम जावेद की पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत मंजूर की है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा आफिया सिद्दीकी केस में बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी किया है जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई थी। परवेज़ इलाही और उनकी फ़ैमिली की जानिब से नाम PCL से निकलवाने की दरख्वास्त इतराज़ के साथ शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने समाअत की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ आयद किया था कि मौजूदा दरख्वास्त में वही इस्तदा की गई जो इससे पहले दरख्वास्त दी गई थी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज़ इलाही पर दर्ज मुकदमात ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, उसके बावजूद उनको बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा और वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उम्रा के लिए और लंदन जाना चाहते हैं। पूरी फैमिली की जानिब से उनमें जो कैसरा इलाही या उनकी जो अहलिया हैं जिन्होंने पूरी इंतखाबी मुहिम की और कैंपेन की वो नहीं जा रही, लेकिन उनकी जो दोनों बहुएँ हैं उन्होंने जाना है। तो अदालत ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने ऑब्जेक्शन ख़त्म कर दिए, कलअदम करार दे दिए हैं और उनकी दरख्वास्त को रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। इम्तियाज़ शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर हैं, उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर इम्तियाज़ महमूद शेख के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहमी की दरख्वास्त पर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने समाअत की और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। इम्तियाज़ महमूद शेख की अहलिया ने साइमा शेख ने अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट की वसातत से अपने शोहर के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ़राहमी के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इम्तियाज़ शेख को गैर कानूनी तौर पर सियासी इंतकाम का कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए गिरफ़्तार किया गया। इम्तियाज़ शेख को एक बरस पुराने मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ दर्जमा मुकदमात की तफसीलात फ़राहम करने का हुक्म दिया जाए और इम्तियाज़ शेख के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई से भी रोका जाए। उन्होंने इस वजह से दरख्वास्त दायर की है कि एक मुकदमे में तो वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब ये इम्तियाज़ शेख सदर अभी हाल ही में तैनात हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो एक सेक्रेटरी जनरल तैनात हुए थे वो भी जेल में हैं और उनका 14 दिन का रिमांड दिया गया था शनाख्त परेड का, और इनका भी जो अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और ये भी जेल में हैं। 9 मई से भी पहले जो जिना पार्क जो इमरान खान की रिहाइश गाह है ज़मान पार्क, उसके बाहर जलाओ गिराओ के मुकदमे में इनको गिरफ़्तार किया गया था। दूसरी तरफ जो आज एक अहम पेशरफ सामने आई है और ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है। पुलिस मुलाजिम है, कराची की सेंट्रल जेल में तैनात हैं सिपाही, अपने बच्चे फ़रोख्त करने के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। सिपाही है पुलिस का और वो अपने बच्चे फ़रोख्त करने के लिए पहुंच गया। कराची सेंट्रल जेल में तैनात सिपाही वहीद का कहना था कि 3 महीने से मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई है। कहता है मेरे 9 बच्चे हैं, 4 बेचने के लिए लाया हूँ। मैं मलीर जेल में तैनात था, पुलिस क्वार्टर में ही रिहाइश है। सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरा ट्रांसफ़र सेंट्रल जेल करा दिया और 3 महीने से मेरी तनख्वाह भी बंद करा दी है। सिपाही वहीद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुझे फौरी तौर पर सरकारी रिहाइश गाह खाली करने का कहा जा रहा है। मेरे पास रकम नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं रात की ड्यूटी करता हूं, मेरे घर वालों को तंग किया जा रहा है। मेरी गैर मौजूदगी में आकर मेरे घर वालों को बुरा भला कहा जाता है। पुलिस एहलकार का मज़ीद कहना था कि मेरी सुप्रीम कोर्ट और आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील है। दूसरी जानब सुपरिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने बताया कि सिपाही वहीद को शिकायत पर सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र किया गया। वहीद को मई में सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र किया गया। सिपाही वहीद के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट के अलावा इलाका मकीनों ने भी शिकायत की थी। सुपरिटेंडेंट मलीर जेल ने कहा कि पुलिस का एहलकार जिस जेल में ट्रांसफ़र होगा उसकी रिहाइश भी वहीं होगी। वहीद को सरकारी घर खाली करने के लिए 2 माह से नोटिस दिए। तनख्वाह रोकने के अमल में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। सिपाही वहीद की तनख्वाह अब सेंट्रल जेल के अकाउंट से जारी होगी। अब एक बंदा इस हद तक मजबूर और तंग हो के कि वो अपने बच्चे बेचने के लिए प्रेस क्लब आ गया, ये हालात हैं और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आफिया सिद्दीकी केस में जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने तहरीर हुक्मनामा आज की समाअत का जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने तहरीर हुक्मनामा जारी किया। अदालती हुक्मनामा में लिखा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अदालत को डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक़ ठोस वजूहात से आगाह करें। ठोस वजूहात न देने की सूरत में सेक्रेटरी खारजा ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि सेक्रेटरी खारजा
عدالت کو حکومت کی پوزیشن کے بارے میں واضح کریں۔ سیکرٹری خارجہ کی عدم پیشی پر حکومت کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اگر سیکرٹری خارجہ پیش نہیں ہوں گے تو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ میں کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر وہ تاریخ بتائیں جس تاریخ کو قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ امریکی حکومت کو بھیجا جائے گا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ فوزیہ صدیقی کے وکلاء اس مرحلے پر انکوائری نہیں چاہتے۔ فوزیہ صدیقی کے وکلاء صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی باحفاظت واپسی چاہتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اظہر مشوانی کے بھائیوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی اور ان کی جانب سے آج مزید مہلت دی گئی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان اب یہ درخواستیں تو آئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی وہاں پر جو معزز چونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے بھی بازیابی کروائی ہے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ارباب طاہر صاحب ہیں، تو وہ چھٹیوں کی وجہ سے پھر کیس لگ گیا معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا انچارج اظہر مشوانی کے لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان کو لاپتہ افراد سے متعلق تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے بتایا کہ دونوں لاپتہ مغوی کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہیں۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملہ اعلیٰ حکام کے سامنے رکھا گیا ہے، دونوں لاپتہ مغوی کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان مجھے معلومات شیئر کر دیں، ہم مزید دیکھیں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کہاں سے لاپتہ ہوئے؟ وکیل درخواست گزار نے بابر اعوان نے جواب دیا کہ یہ لاہور اپنے گھر سے لاپتہ ہوئے، ہم سے رابطہ کیا گیا، ایجنسی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ہمارے پاس ہیں۔ اظہر مشوانی کی اہلیہ کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا۔ اظہر مشوانی کو کہا گیا کہ کچھ میٹیریل ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دیں، کہا گیا آئندہ آپ ٹویٹ نہیں کریں گے۔ بعد ازاں بابر اعوان نے دستاویزات پڑھ کر سنائی۔ ان کا کہنا تھا ہم پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اس کے بعد وہاں سے واپس لے کے درخواست یہاں دائر کی۔ بابر اعوان نے بتایا کہ اظہر مشوانی کے گھر ایک فون آیا کہ میں فلاں ادارے سے ہوں اور 3 مطالبات رکھے گئے، ٹویٹ ڈیلیٹ کریں اور آئندہ کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے۔ کہا گیا اس کے بعد ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے درخواست واپس لی اور اسلام آباد آئے۔ اسے پروسیڈ کرنے کے 2 طریقے ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ یہاں سے بھی ریلیف نہیں ملنا تو پھر آپ کے 2 ججمنٹس بھی ہیں۔ اس پر عامر فاروق نے کہا میں نے حدود سے متعلق نہیں بلکہ یہ پوچھا کہ کہاں سے لاپتہ ہوئے، کیونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ میرا دائرہ اختیار ہے بھی کہ نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کسی بھی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک اعلیٰ اور ذمہ دار عہدیدار ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب مناسب یہ ہے کہ جلد کچھ کریں۔ عامر فاروق نے ریمارک دی ہے کہ اٹارنی جنرل نے واضح بیان دے دیا کہ مغوی ایجنسیز کے پاس نہیں ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں میں ذاتی طور پر معاملے کو دیکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل اعلیٰ ترین لا افسر ہیں، ان کا بیان اہمیت کہاں ملا ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ تمام ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، تمام وسائل بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے ریمارک دیا کہ پولیس FIA ISI کیا کام کر رہی ہے، اس پر وہ رپورٹ دے دیں۔ منصور عثمان نے جواب دیا کہ ہم رپورٹ دے دیں گے، تمام ادارے اس کیس پر کام کر رہے ہیں۔ دوران سماعت ڈاکٹر بابر اعوان نے کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ بھی عدالت میں اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں نے YouTube چینل بنا کر کہا ہے کہ سبسکرائب کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں کی صورتحال تو بڑی خراب ہے، کچے کے ڈاکوؤں کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ بعد میں اٹارنی جنرل نے کہا میں ذاتی طور پر اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی احترام ہے، ہم تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے اٹارنی جنرل کو لاپتہ افراد سے متعلق تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ وکیل بابر اعوان کا کہنا تھا کہ آج 85 دن ہو گئے ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ کوشش جاری رکھیں، کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو عدالت کو آگاہ کریں، اور ساتھ ہی عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ وہ جو روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کو بڑھایا جاتا ہے، تو اب معاملہ پھر وہی جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ہفتے کا وہی آگے جاری ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ کارکن ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہوئی ہے۔ نعیم دھول کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہی سماعت کی ہے۔ وہ بھی 30 جولائی سے لاپتہ ہیں اور وہ ان کی درخواست پر عدالت نے سماعت کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر بھی اگلے ہفتے رپورٹ جمع کروائیں۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ دوسری جانب صنم جاوید کا جو کیس ہے، صنم جاوید آج پہنچیں پشاور ہائی کورٹ میں اور ان کے خلاف بیسیکلی 3 مقدمات ہیں۔ ایک سرگودے کا معاملہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ سرگودہ میں ان کو جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، تو اس وجہ سے
جو ہے وہ عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اور ہمیں خطرہ ہے کہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی کارکن صنم جاوید کی 10 روزہ راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں پنجاب کی عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے سماعت کی۔ عدالت نے صنم جاوید کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 10 روز کی راہداری ضمانت دے دی۔ عدالت نے صنم جاوید کو پنجاب میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ صنم جاوید کے وکیل علی زمان ایڈوکیٹ نے کہا کہ میری موکلہ کے خلاف ایک FIR لاہور میں اور ایک میاں والی میں درج ہے۔ جسٹس خورشید اقبال نے وکیل سے استفسار کیا کہ صنم جاوید لاہور کی رہائشی ہیں تو یہ پشاور میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں؟ اس پر علی زمان نے جواب دیا کہ یہ ان کی پہلی درخواست ہے، اس سے پہلے کہیں پر راہداری ضمانت کی درخواست نہیں دی۔ صنم جاوید کے وکیل نے موقف اپنایا کہ میری موکلہ کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اس وجہ سے راہداری ضمانت درخواست یہاں دائر کی۔ عدالت نے کہا 10 دن کی راہداری ضمانت دیتے ہیں، یہ وہاں پیش ہو جائیں۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ان کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کہا کہ اب جائیں اور متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرنے 3 رکنی بینچ 5 ستمبر کو منال ہوٹل جو فیصلہ دیا تھا 3 ماہ میں خالی کرنے کا، انہوں نے ریویو فائل کی تھی۔ ریویو بھی فوراً سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس میں مندو خیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب ہیں۔ منال ریسٹورنٹ نظر ثانی درخواست کے ساتھ لامتانہ اور سن شائن ہائٹس کی درخواستیں بھی 5 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ منال اور نے 3 ماہ میں عدالت کو ریسٹورنٹس خالی کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اب انہوں نے دائر کر دی ریویو پٹیشنز، ان کو بھی فوراً سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 5 ستمبر کے لیے مقرر کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ریویو پٹیشنز ہیں جیسے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق ہیں، وہ ابھی تک کئی مہینوں سے زیر التوا ہیں، لیکن اس کیس کو عدالت نے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 5 ستمبر کے لیے مقرر کر دیا اور معزز عدالت سماعت کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔